کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر اللہ ہمارے گھر کی حفاظت نہ کرے تو کیا ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ ہوپفلی آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ کی حفاظت نہ ہوتی تو ہمارا دلوں کا سکون، چین، آرام سب ختم ہو جائے گا۔ کاروبار نہ ہونے کا ڈر کبھی ہمارے دل میں ہوگا، بچوں کے فیوچر کا ڈر ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں ان باتوں سے۔ ہمیں سب کچھ اللہ کے سپورٹ کر دینا چاہیے۔ ہمیں اندھیروں سے روشنی تبھی ملے گی، سکون جب ہی ملے گا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان اور توکل کریں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، اللہ کو دوست اور محافظ سمجھو، یعنی کہ اس کا یہ مفہوم ہے جو انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے۔ اللہ کے احکامات کو ہمیں اس طرح زندگی میں شامل کرنا چاہیے جیسے کہ کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، سونا، آرام کرنا، ان سب چیزوں کے بغیر ہم زندہ نہیں نہ رہ سکتے۔ تو اسی طرح ہمیں اپنے اندر کچھ ایسی 10 عادتیں ڈیولپ کرنی چاہیے کہ جو کہ ہماری ان چیزوں کی طرح ہوں جو کہ کھانا پینا، زندگی کے جو ہے نا طور طریقے، اس سے بھی زیادہ اہم ہونی چاہیے۔ تو جو سب سے پہلا آپ نے اپنے اندر عادت کو ڈیولپ کرنا ہے نا، وہ یہ سوچنا ہے کہ ہم نے توحید پر عمل کرنا ہے، توحید کا دل سے اقرار کرنا ہے، صرف اللہ کو ایک مانے۔ اکثر لوگوں کو نا میں نے ایمان ڈگمگاتے دیکھے، کب بھلا؟ جب وہ کسی آزمائش میں آتے ہیں، دکھ تکلیف میں آتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے بجائے نا اس سے شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں، دوسرے لوگوں کے پاس جانا شروع ہو جاتے ہیں، عجیب عجیب قسم کی حرکات ہو سکنا تھا۔ میں تفسیر میں جاؤں گی تو یہ ایک بہت لمبا ٹاپک بن جائے گا، تو بہرحال ان شارٹ میں یہی کہوں گی کہ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔ خوشی ہو، غمی ہو، بس کوئی مصیبت، کوئی آزمائش آئے نا، تو وہ سب کچھ ہمیں یہ سوچنا کہ اللہ کے حکم سے ہی آئی ہے اور اللہ کے حکم سے ہی جائے گی۔ بس ہمیں اس پر نا وہ کار بند رہنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ کی مرضی نہ ہو تو جتنی مرضی ہم دوائیاں کھا لیں، جتنا مرضی ہم علاج کروا لیں، تو وہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر حالات کچھ بھی ہوں، ہم اللہ کو یاد کریں تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو میں بات کر رہی تھی کہ آپ اپنے اندر نا ایک عادت ایسی بنا لیں کہ جب کبھی آپ صبح کو اٹھیں نا، ایک تسبیح آپ نے لینی ہے، تو یقیناً آپ کے پاس ہوگی، تو وہ آپ نے یا تو تکیے کے نیچے یا پھر اپنی جو ہے نا کوئی پاکٹ وغیرہ آپ کی قمیض کی، شرٹ کی، تو اس میں رکھ لیں، یا اپنے ساتھ ایک تسبیح رکھا کریں۔ تو جب کبھی آپ کی آنکھ کھلے نا، تو اٹھتے اپنے پہلا کام، بستر پہ اٹھتے جا رہے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ پہلا کلمہ یا پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آنکھ کھولنی ہے، اور کم از کم نا 100 بار پوری تسبیح گھما لیں کہ بس اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے، اور ہمیشہ یہ عادت اپنے اندر اپنا لیں۔ اچھا، جو دوسری بڑی عادت ہے نا، وہ بھی آپ کے اندر ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز کی عادت ڈالیں۔ حدیث میں ہے نا کہ نماز 3 کا ستون ہے۔ جب عورتیں گھروں میں نماز پڑھتی ہیں نا، تو سمجھے اللہ تعالیٰ کا حصار بن جاتا ہے، حفاظت کا، اور ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ تو نماز کی جو عادت ہوتی ہے نا، یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ سے فاسٹ ٹائم کی ملاقات کا وقت ہوتا ہے نا کہ جب ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں کتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات، ہستی ایسی ہے کہ جو ساری دنیا، ساری کائنات سے بڑی ہے، تو ہم اس سے 5 ٹائم کی نماز کی صورت میں نا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک اس طرح جو ہوتا ہے نا سب گھر والوں کی اس حفاظت کرتا ہے، اور پھر ہم اس کے آگے دعا کرتے ہیں، گر گراتے ہیں، تو انعام کے بدلے اللہ تعالیٰ میں بہت ساری نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اچھا، نمبر 3 پہ جو عادت ہے نا، وہ یہ ہے کہ صبح شام کے اذکار، جو کہ میں آگے چل کے نا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی، وہ لازمی پڑھا کریں۔ لیکن جو چھوٹے موٹے اذکار ہیں نا، وہ تو یقیناً میرا خیال ہے آپ سب لوگ کرتے ہوں گے، کہ جیسے کہ تیسرا کلمے کا ورد، آیت کریمہ، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تو چلتے پھرتے کے اذکار ہیں نا کہ جو کہ ہم نے کرنے ہیں۔ تو لیکن ایک اذکار ہوتے ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صبح شام بتائے ہیں، وہ ہم نے کرنے، اور اس کی عادت ہم نے بچوں کو بھی ڈالنی ہے، تاکہ بچے ہمیں اس عادت کو کرتے ہوئے دیکھیں تو ان کے اندر بھی یہ عادت خود بخود آ جائے گی۔ تو میرے نبی کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ آیت الکرسی 3 بار پڑھیں، سورۃ اخلاص، سورۃ الناس 3 بار پڑھیں،
صبح میں بھی اور رات میں بھی. اور جو چھوٹی چھوٹی صبح شام کی دعائیں ہیں وہ میں آپ کو اینڈ میں بتا دوں گی. اور بکس وغیرہ بھی ہوتی ہیں ہمارے پاس گھروں میں, اس میں بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں, تو وہ لازمی پڑھا کریں. تو اس سے جو ہے نا ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں. اچھا, آج کل جو میں ایک چیز دیکھ رہی ہوں نا, اس چیز کی بہت کمی ہے, تو وہ عادت بھی اپنے اندر لے کر آئے. وہ ہے قرآن پاک سے تعلق جوڑے. قرآن پاک ہمارا سب سے بڑا محافظ ہے. دیکھیے میں آپ کو سمجھاتی ہوں. جیسے کہ ہم سورۃ البقرہ پڑھتے ہیں نا, تو گھر میں شیاطین اور جنات کو آنے سے روکتی ہے. وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 2.5 سپارے ہیں, کون پڑھے اسے. تو میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتی ہوں. کوئی مشکل نہیں ہے اس کو پڑھنا. جب آپ کو ٹائم ملے آپ جیسے سورۃ البقرہ سٹارٹ کریں, چاہے صبح میں, دوپہر میں, رات میں, جب بھی آپ کو ٹائم ملنا آپ اسے تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے رہیں. 1 صفحہ پڑھ لیں, 10 آیتیں پڑھ لیں, اور پھر جب نیکسٹ ٹائم آپ دوبارہ لے کے بیٹھیں گی نا, تو پھر آپ نے جہاں سے چھوڑا وہیں سے پڑھ لیں. بے شک 2-3 دن لگ جائے سورۃ البقرہ کو مکمل کرنے میں. تو اس طرح سورۃ البقرہ جو ہے نا گھر میں پڑھنی ہے. اور سورۃ البقرہ کے تو فائدے آپ کو پتہ ہی ہیں, چاہے یوٹیوب پہ نکال کے دیکھ لیں, یا پھر ہم کوئی قرآن کی کلاس لیتے ہیں تو وہاں جو باجی وغیرہ بیٹھی ہوتی ہیں وہ بھی اتنے زیادہ فائدے بتا رہی ہوتی ہیں کہ قرآن پاک رحمت ہی رحمت ہے. جتنا ہم اسے پڑھیں گے نا تو اتنا ہی ہمیں اس کا فائدہ ہوگا. اچھا, نیکسٹ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بچوں کو بھی نا یہ باتیں لازمی بتایا کرے کہ یہ دعاؤں کے حصار میں کیسے رہنا ہے, کیسے یعنی کہ ہم نے اپنا دن کا آغاز کرنا ہے, اور کیسے ہم نے جو ہے نا صبح شام کی جو وہ ہیں دعائیں پڑھنی ہیں. چلیں اگر بچوں کو ابھی دعائیں نہیں یاد تو آپ انہیں کہیں کہ آیت الکرسی یاد کرو تھوڑی تھوڑی کر کے, ایک آدھی لائن کر کے, تو پھر وہ سب آیت الکرسی پڑھ لیں. اور اسی طرح پھر بچے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑوں کی عادتیں اڈاپٹ کرتے ہیں. آپ جیسے کہ گھر میں آیت الکرسی رات کو پڑھے تو اونچی آواز میں تھوڑی سی پڑھ لیں, تاکہ کوئی ڈسٹرب بھی نہ ہو اور بچوں کو پتہ بھی چل جائے کہ ماما آیت الکرسی پڑھ رہی ہیں. تو اس طرح پھر ان کو بھی عادت پڑ جائے گی. جیسے کہ میری عادت ہے کہ میں جب دسترخوان پر بیٹھتی ہوں نا تو میں بسم اللہ تھوڑی سی بلند آوازیں پڑھ لیتی ہوں, جس کو بھولی ہوئی ہوتی ہے اس کو بھی یاد آ جاتی ہے. تو پھر یہ چیزیں جو تھی نا یہ بڑوں سے اڈاپٹ ہوتی ہیں. ہماری نا فیملی میں ایک فیملی سعودیہ سے آئی تھی. ان کی چھوٹی سی بچی تھی 2 سال کی, اور جو ان کی مدر تھی نا وہ پتہ کیا کر رہی تھی, ایک تو انہوں نے اسکارف کی عادت ڈالی ہوئی تھی بچی کو, اور دوسرے جب انہوں نے کھانا کھانے لگے نا تو سب سے پہلے بچی کے ہینڈ واش کروائے. پھر جب الگ سے بولنا نہیں آتا تھا اس کو بسم اللہ پڑھوائی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں. پھر جب کھانا کھا لیا نا تو اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ کھولے اور دعا بگوائی کہ الحمدللہ الحمدللہ. تو جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم اس طرح سکھائیں گے تو جب وہ بڑے ہوں گے تو دیکھیں کہاں ان کی تربیت پہنچے گی. اور پھر یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. تو ایک اور بات ہے کہ آپ نا صدقہ خیرات لازمی دیا کریں, یہ پریشانیوں کو ٹالتا ہے. بے شک آپ 100 روپے دیں, اگر اس طرح نہیں کر سکتے تو جیسے آپ صبح کو آٹا گوندتی ہے نا تو آٹا گوندتے ٹائم ایک مٹھی نکال کے کسی ڈبے میں کسی شاپر میں ڈال دیا کریں. جب کلو 2 کلو ہو جائے تو کسی ضرورت مند کو دے دیں. اس کے علاوہ بھی کئی طریقے ہیں صدقہ دینے کے, دال صدقہ کر دیں, انڈے صدقہ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے اچھے اخلاق سے بات کرنا, مسکرا کر دیکھنا, کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرنا, دل میں کینہ غیبت وغیرہ نہ رکھنا نا, یہ بھی صدقہ ہی ہوتا ہے. اور بچوں کو ہم کس طرح سکھا سکتے ہیں کہ جیسے کہ نا بچوں کو پاکٹ منی دیتی ہے نا آپ 100 50 10 20 تو ان سے کھا کریں کچھ حصہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیں, کسی باکس میں ڈال دیں. تو اس سے نا بچوں کو بچپن سے عادت پڑ جائے گی. اور جب کبھی آپ کسی غریب کی مدد کریں, کسی کے ساتھ بھلائی کریں تو بچوں کو ضرور ساتھ رکھا کریں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم نے بھی آئندہ زندگی میں ایسے ہی کرنا ہے. اور پھر ایک آیت ہے نا قرآن پاک میں کہ وبالوالدین احسانا, کہ والدین کی خدمت کرو اور احسان کرو. تو یہ بھی ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ کہیں کہیں نہ ہم سے والدین کی خدمت کے سلسلے میں کوتاہی ہو جاتی ہے. تو یہ بھی ایک والدین کے بڑھاپے میں حفاظت کے لیے ڈھال ہوتی ہے. بلکہ ہمیں ان کے اچھے طریقے سے بات چیت کرنی چاہیے, ان کی خدمت کرنی چاہیے. اور پھر اس طرح کیا تھا ان کے دل سے دعا نکلتی ہے. ہم بے شک خدمت نہ بھی کریں ویسے تو والدین ہمیں دعائیں ہی دیتے ہیں, ہم ان کے قریب ہوں یا دور ہوں, ہم ان کی خدمت کریں نہ کریں وہ دعائیں ہی دیتے ہیں. تو اگر آپ بھی ایسے صلہ رحمی کے ساتھ نیک سلوک ان کا خیال رکھیں گے تو پھر بچے بھی ویسے ہی کریں گے. اور نیکسٹ بات
جھوٹ سے پرہیز کریں, جھوٹ بالکل بھی نہ بولیں, بالکل بھی. اور جھوٹ موٹ بھی, جیسے کوئی میں نے مدر کو دیکھا, وہ کہتے ہیں بچے کو سلا رہے ہیں کہ فلانا بھو آ جائے گا, جن آ جائے گا, اس طریقے سے بھی نہیں جھوٹ بولنا. یہ بھی بچوں کو نا جھوٹ کی عادت سکھاتی ہیں. تو آپ نے اپنے اندر ایک عادت لے کر آنی ہے, وہ ہے صبر اور شکر. قرآن پاک میں ارشاد ہے ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. تو دیکھیں, اگر تھوڑی سی گہرائی کے ساتھ سوچیں کہ کتنی بڑی ڈھارس ہمیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ جب ہمیں کچھ نظر نہیں آتا, ہم اکیلا فیل کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں. آخری بات, دعا کو لازمی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. دعا جو ہے نا مومن کا ہتھیار ہے. چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کروائیں بچوں کو, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں. تو یہ جو بڑے بڑے لاک ہوتے ہیں نا, یہ گھروں کی حفاظت نہیں کرتے, بلکہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا, ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر لیں تو یہ چیزیں ہمارے گھروں کی حفاظت کرتی ہیں. اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر کے جائیے گا, تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور دوسروں تک بات پہنچ سکے. تو اصل حفاظت جو ہے نا, تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہی کرنی ہے. تو بس میری یہی دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو, آپ کے گھر والوں کو اور میرے گھر والوں کو اللہ پاک اپنی حفاظت میں اور پناہ میں رکھے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں اچھے سے ٹاپک کے ساتھ ملوں گی. اللہ حافظ.